بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام آپ کے مسائل کو اللہ تعالیٰ قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ مقصد کی باتیں اللہ تعالیٰ عرض کرنے اور ان کو عمل کی نیت سے سننے اور پھر اس کے بعد ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نوازیں، اور یہ کہ یہ پروگرام ہمارے لیے ذریعہ آخرت، زاد آخرت اور ذریعہ نجات ثابت ہو۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، ہمارے ناظرین بہت سارے مسائل پوچھتے رہتے ہیں اور مختلف مسائل کے بارے میں ان کا دریافت کرنا یہ ایک بدیہی اور فطری امر ہے، اور اسی لیے یہ پروگرام بھی رکھا گیا ہے۔ ایک سوال عرصہ دراز سے کیا جاتا ہے اور یہ ایک مشکل ترین سوالات میں سے ایک اہم سوال ہے۔ تفصیلی جواب کے لیے اگر حضرات علماء کرام سامنے موجود ہوں تو گفتگو ذرا آسان ہوتی ہے۔ ایک عام مسلمان کے سامنے دلائل پر مبنی تفصیلی گفتگو بہت مشکل ہوا کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری باتیں سمجھنے کے لیے دینی مدارس میں کوئی 10-12 سال تک تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن اور سنت تک براہ راست انسان نہیں پہنچ سکتا، اس سے پہلے کچھ مبادئ علوم اور مختلف فنون پر عبور حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جا کے قرآن اور سنت کے علوم تک رسائی پوری بصیرت کے ساتھ ہو پاتی ہے۔ چنانچہ اس سے پہلے علم صرف پڑھایا جاتا ہے، علم نحو پڑھایا جاتا ہے، علم بلاغت، علم معانی، علم بدیع، فن العروض والقوافی، تو عربی گرامر کا علم سکھایا جاتا ہے، منطق سکھائی جاتی ہے، فقہ، اصول الفقہ، علم فقہ سے آشنا کیا جاتا ہے، اور پھر اصول فقہ سے آگاہی حاصل ہوتی ہے، پھر اصول الحدیث، حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، یہ مختلف فنون ہیں، مختلف مبادئ علوم ہے جن پر پوری بصیرت حاصل ہونے کے بعد پھر قرآن اور سنت اور متعلقہ مباحث کا علم جو ہے وہ آخر میں جا کے پڑھایا جاتا ہے۔ یہ سارے علوم آخر میں جا کے پڑھائے جاتے ہیں۔ تو اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن اور سنت میں جو احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علوم ہمیں عطا فرمائے ہیں، خاص طور سے جن علوم کا تعلق احکامات سے ہیں، اور اکثر و بیشتر احادیث میں اگر نصیحت بھی ہے تو ساتھ میں فقہ بھی ہے، بعض احکامات کی تشریح بھی اس ضمن میں ہو جاتی ہے۔ کوئی حدیث ایسی مختصر ہوتی ہے لیکن 30 مسائل اس حدیث سے علماء کرام جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں، 35 مسائل علماء کرام جو ہے وہ ان احادیث طیبہ سے بیان فرماتے رہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم کی خصوصیت اور خوبی عطا فرمائی ہے، یعنی دوسرے انبیاء کرام کے مقابلے میں بہت ساری اضافی خصوصیات سے جو نوازا گیا ہے، ان میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ مجھے جوامع الکلم سے نوازا گیا ہے۔ بات میری مختصر ہوگی اور معانی کی ایک کائنات اس میں پوشیدہ ہوگی، معانی کا ایک جہان اس میں پوشیدہ ہوگا۔ تو اس لیے بہت سارے مسائل کے بارے میں پوری معلومات ماشاءاللہ موجود ہیں۔
وتر کی تعداد رکعات کے سلسلے میں بہت سارے لوگ ماشاءاللہ سوالات کرتے رہتے ہیں، اور اس سلسلے میں کتنے لوگ ہیں جو ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں یہ پروپیگنڈا کرتے ہوئے نہیں تھکتے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اسکول آف لاء کے مطابق مغرب کی نماز کی طرح جو ہم 3 رکعتیں وتر کی نماز ادا کیا کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں بڑا غلط مفہوم جو ہے وہ پھیلایا جاتا ہے، العیاذ باللہ العلی العظیم، کہ یہ موقف درست نہیں ہے، اور ایک سلام کے ساتھ 3 رکعتیں پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو اس لیے نہیں ہو پاتی کہ حدیث کے ابواب میں یہ مسئلہ کافی دشوار، کافی پیچیدہ، کافی علمی، فنی، اور اس کو سمجھنے کے لیے لمبا وقت بھی چاہیے تاکہ پوری بات جو ہے واضح طور پر سمجھ میں آ جائے، ورنہ پھر غلط فہمی کا پیدا ہونا ظاہری امر ہے، اور احادیث میں بظاہر تعارض بھی آپ کو نظر آئے گا۔ یہ ایک حدیث سے ایک مفہوم سمجھ میں آئے گا، دوسری حدیث سے دوسرا مفہوم اخذ کیا جائے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ حضرات ائمہ دین، مجتہد اماموں نے ہمارے لیے مسائل واضح فرما دیے، اور انہوں نے زندگیاں کھپائیں، پوری زندگی حصول علم دین میں، علم دین حاصل کرنے میں پوری زندگی صرف کی، تحقیقات کا سلسلہ جاری رکھا، اور انتہائی جانفشانی اور علمی شغف کا ثبوت دیتے ہوئے ماشاءاللہ انہوں نے امت مسلمہ کے عبادات اور معاملات اور تمام شعبہ زندگی سے متعلق جو احکامات ہیں، ان احکامات کو انہوں نے دلائل کی روشنی میں واضح فرمایا، اور معاملہ ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ ورنہ آج یہ قرآن اور حدیث کے یہ نصوص بازیچہ اطفال ہو جاتے، اور ہر کوئی جو ہے اپنا مفہوم بیان کرتا، اور کوئی ایسا بھی ہوتا کہ ان باتوں کا کوئی مفہوم جو ہے واضح نہیں ہے، لہٰذا ہم ان کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ تو ایسی باتیں بھی سننے کو ملتی کہ یہ باتیں 100% واضح نہیں ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ واضح رہے کہ ایثار کا لفظ 2 معنوں میں استعمال ہوا ہے حدیث میں۔ حدیث میں جو ایثار کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایک تو وتر کے لیے اور ایک پوری صلاۃ اللیل کے لیے، تہجد کی نماز کا جو تہجد کی نماز اور وتر کی نماز ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے تھے، اس کے لیے صلاۃ اللیل یعنی رات کی ان تمام نمازوں کے لیے ایثار کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور کبھی ایثار کا لفظ وتر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو اب وتر کے ساتھ تعداد رکعات کا ذکر جو آیا ہے حدیث میں، تو اس میں روایات بہت مختلف ہیں۔ 1 رکعت سے لے کر 17 رکعات تک کا ذکر روایات میں آتا ہے، یا کم از کم 13 رکعات تک کا ذکر مختلف روایتوں میں آتا ہے۔ لیکن التلخیص الحبیر میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی روایتوں کا حوالہ دیا ہے، جو روایات ہمارے علم میں نہیں آ سکی، لیکن حضرت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو سے، التلخیص الحبیر کی گفتگو سے یہ بات سامنے ہے کہ باب صلاۃ التطوع میں انہوں نے امام رافعی کے قول کو نقل کیا، اور اس کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ كأنه أخذه من رواية أبي داود كالماضي عن عائشة ولا بأكثر من 13، وفيه نظر، ففي حواشي المنذر قيل أكثر ما روي في صلاة الليل 17، وهي عدد ركعات اليوم والليلة، وروى ابن حبان وابن المنذر والحاكم من طريق عراق عن أبي هريرة مرفوعا أوتر ب5 أو ب7 أو ب9 أو ب11 أو بأكثر من ذلك انتہا۔ تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ 17 رکعت تک کی روایت کا پتہ چلتا ہے، لیکن ہم تک جو احادیث ہم نے ڈھونڈی، تلاش کی، ان احادیث میں 13 رکعات تک کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ تو اس سلسلے میں کچھ باتیں ہمارے سامنے واضح کرنے کی ضرورت ہے، لیکن مختلف ائمہ دین نے
وتر کو 1 رکعت سے لے کر وہ 9 رکعت تک کو تو مانتے ہیں، لیکن 11 اور 13 کو اور 15 اور 17 کو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی زیادہ سے زیادہ مختلف اماموں کے اقوال جو ملتے ہیں وتر کے بارے میں، وہ 1 سے لے کر 9 تک کی عدد پر مختلف روایات ملتی ہیں، مختلف اقوال ملتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یعنی 11 کو بھی کوئی نہیں مانتا، 13 کو بھی کوئی نہیں مانتا، 15 کو بھی کوئی نہیں مانتا، اور 17 کو بھی کوئی نہیں مانتا۔ تو احادیث میں 13 تک کا ذکر تو ہمیں ملا ہے، اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفصیل کے مطابق انہوں نے تلخیص الحبیر میں جو کچھ لکھا ہے اس کے مطابق 17 تک کی عدد ہمیں ملتی ہے۔ کافی علمی اور خشک بحث ہے، اور اس سے آپ کو اندازہ لگ سکتا ہے کہ یہ اکیڈمک ڈسکشن جو ہے وہ آسان معاملہ نہیں ہے، اور ایک عام مسلمان کے دسترس سے یہ باہر ہے۔ قرآن اور سنت کے نصوص اور ٹیکسٹ یہ دلیل ہیں، لیکن یہ علماء کرام کے لیے دلیل ہیں، اور علماء کرام عام مسلمانوں کے لیے دلیل ہیں۔ ایک عام آدمی کو اس بات پر مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ تم بخاری شریف بھی لازمی طور پر پڑھو اور سمجھو، اور تمام احادیث طیبہ کا مطالعہ تم یقیناً کرو، اور تمام احادیث کو سمجھو بھی، اور مطلب بھی پوری طرح تم اچھی طرح سمجھنا تمہارے لیے لازمی ہے، اور پھر احکامات کا استنباط بھی تم کرو اور اجتہاد بھی کرو، اور تمام مسائل کا حل بھی تم پیش کرو۔ اس کے لیے ہر فرد کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن دین پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، تو لازمی طور پر وہ علماء کرام کو مانے گا۔ ہر فرد کو اس بات پر مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ دلائل اور نصوص سے تم استنباط بھی کرو، قرآن اور حدیث کے جو ٹیکسٹ ہیں ان سے تم استنباط کر کے خود ہی جو ہے وہ احکامات نکالو، تو لازمی طور پر وہ کسی عالم کی بات پر بھروسہ کرے گا۔ تو حدیث اس کی بات کے پیچھے بھی ہوگی، لیکن اس حدیث کی شرح، ایکسپلینیشن، مطلب جو ہے وہ واضح نہیں ہے۔ چلیے میں اس بحث کو وتر کی تعداد رکعات کے بارے میں بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں، چونکہ یہ سوال جواب کا پروگرام ہے، اس لیے پہلے کالر سے میں بات کر لیتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہم آمین، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جی کیا کہنا چاہیں گے آج؟ مفتی صاحب میرے 2 کوسچن ہیں پلیز۔ ایک کوسچن یہ ہے کہ مجھے میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کو وظیفہ پڑھوں کہ اللہ کرے خیریت سے یہ کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے خیر خیریت سے۔ جب بڑی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، اس کے لیے آپ کیا پڑھنا بیٹی کی شادی ہونے والی، اور خیریت کے لیے اس کے کام کے پورا ہونے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں پلیز، پڑھتی رہوں ہر وقت۔ جی اللہ کرے خیریت سے سارا کام ہو جائے۔ آمین اللہم۔ اور ایک دوسرا یہ ہے کہ میں اپنے دوسرے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہوں، تو مجھے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں پلیز۔ دوسرے بیٹے کے لیے ہیں؟ پلیز۔ اچھا ٹھیک ہے، دونوں کے لیے ایک ہی قسم کا وظیفہ کارآمد ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں بتاؤں گا اب انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ دونوں کی شادی کے لیے ماشاءاللہ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ قرآن کریم کی میں آیت نمبر ذرا نکالتا ہوں، 1 منٹ کی یہ آیت نمبر کیا ہے، تو اس پر جو ہے آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ۔ میں یہ آیت نمبر بھی آپ کو بتا دینا مناسب ہے، رب انی، کیونکہ ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بعد میں پھر یہ پوچھتے رہتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے انشاءاللہ، لیکن یہاں آیت نمبر لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ جو آیت ہے
اس کو آپ لوگ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس کو معمول بنائیں انشاءاللہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے کا. اور صبح شام کو ماشاءاللہ آپ صبح شام سورہ واقعہ اور سورہ طارق کی تلاوت کا معمول اپنائیں. بیٹے اور بیٹی سے بھی کہیے گا اور آپ لوگ بھی اس نیت کے ساتھ صبح شام کو سورہ واقعہ اور سورہ طارق کی تلاوت جاری رکھیں. اور ہر نماز کے بعد رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر یہ آیت 3 مرتبہ پڑھا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے گا. اور اپنی زبان میں دعائیں کرنا، کوششیں جاری رکھنا، ان کا معمول اپنایا جائے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا. خیر، میں آپ کی خدمت میں وتر کی تعداد رکعات کے سلسلے میں کچھ گزارشات اصولی طور پر پیش کر رہا تھا تاکہ یہ مسئلہ آج پوری طرح واضح ہو جائے. شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الملہم بشرح صحیح الامام مسلم کے عنوان سے کتاب لکھی ہے. صحیح مسلم شریف کی عالمی شہرت یافتہ شرح اور بہت ہی محققانہ زبردست کتاب تصنیف فرمائی ہے کہ جس شرح حدیث نے حدیث کی شرح پر مشتمل جو کتاب ہے صحیح مسلم شریف کی شرح، جو پوری دنیا میں لاسانی اور اس کی کوئی نظیر نایاب ہے، ایسی شرح انہوں نے تصنیف فرمائی ہے کہ اس کتاب نے پورے عالم اسلام سے، پوری دنیا سے، پورے عالم عرب سے خراج تحسین حاصل کیا ہے. اور حضرت علامہ کو شیخ الاسلام کے لقب سے اس کتاب کی بنیاد پر زیادہ تر جو ہے ملقب کیا گیا ہے. تو اس فتح الملہم میں حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایات کے درمیان ایک تطبیق بیان کی ہے کہ مختلف روایتیں وتر کی تعداد رکعات کے سلسلے میں مروی ہیں. 1 رکعت بھی ہے، 3 بھی ہے، اور 5 بھی ہے، 7 بھی ہے، 9 بھی ہے، 11 بھی ہے، 13 بھی ہیں. تو اتنی روایتیں ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں تک کہ 17 تک کی روایت ہمیں ملتی ہے. تو علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، حدیث کے بھی امام تھے، فقہ کے بھی امام تھے، اور اپنے دور کے عظیم متکلم اسلام بھی تھے، عظیم محقق تھے. تو انہوں نے فتح الملہم بشرح صحیح الامام مسلم میں اس کی جو تطبیق دی ہے اور جو مطلب اپنی تحقیقات کا نچوڑ بیان کرتے ہوئے جو خلاصہ بیان کیا ہے، وہ خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل کا افتتاح رکعتین خفیفتین سے فرماتے تھے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہم کھانے سے پہلے سٹارٹر کھاتے ہیں نا، بات سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ رات کی نماز جب شروع فرماتے تھے تو شروع میں بالکل ہلکی 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. ہلکی 2 رکعتوں سے آغاز ہوتا تھا، یعنی یہ تہجد کی ابتدائی 2 رکعتیں ہوتی تھی. تو اس کے بعد 8 طویل رکعتیں ادا فرماتے تھے، 8 لمبی رکعتیں ادا فرماتے تھے. تو آپ کی اصل تہجد کی نمازیں یہی ہوتی تھی، یہی رکعتیں ہوتی تھی، 8 رکعتیں. پھر 3 رکعتیں وتر کی پڑھتے تھے، پھر 2 رکعت بیٹھ کر ادا فرماتے تھے جو وتر کی توابع میں سے ہوتی تھی. وتر کے بعد جو نفل کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد طلوع فجر کے ساتھ 2 رکعتیں سنت فجر پڑھا کرتے تھے. اس طرح کل 17 رکعتیں ہو جاتی ہیں. تو وہ جو 1 سے 17 کی روایتیں ہیں، اس کی تفسیر علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الملہم میں اس طرح بیان فرمائی ہے، اور اس سے بات واضح ہو جاتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے. میں ایک کالر سے بات کر لیتا ہوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا فضل و کرم ہے. آپ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں.
مفتی صاحب میرا یہ کوشچن ہے پلیز کہ جب ٹی وی پہ کوئی پروگرام آتا ہے اور کوئی وہ وظیفہ یا کوئی ایسی مولانا صاحب کچھ بتاتے ہیں تو ہم جلدی جلدی سے لکھ لیتے ہیں پیپر پہ، تو وہ پیپر ان پیپروں کا کیا کرنا چاہیے؟ کیا 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 بات سمجھ میں نہیں آئی پوری طرح؟ وہ جو پیپر ہوتے ہیں نا، کہیں اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، کوئی آیت لکھی ہوتی ہے پیپر کے اوپر، تو پھر ان کو کیسے ان کی لک آفٹر کریں؟ دیکھیے ان کو الگ کر کے ایک جو خاص مشین وغیرہ ہوتی ہے نا، تو بین ہے جو مشین کے ساتھ جو یہ اوراق جو ہے وہ کٹ جاتے ہیں، شیڈر، شیڈر، ہاں شیڈر کے نام سے جو مشین ہے اس کا استعمال زیادہ مناسب ہے۔ اس میں پھر وہ حروف بھی باقی نہیں رہتے، وہ پھر روشنائی کے الگ الگ حصے ہو جاتے ہیں، تو وہ حروف بھی باقی نہیں رہتے، اس طرح جو ہے وہ تحریر باقی نہیں رہتی، اور کسی قسم کی اہانت کے بغیر، تذلیل کیے بغیر وہ اس قسم کے جو اوراق ہیں ان کو الگ کر کے رکھنا اور ان کو اس قسم کی شیڈر کے ذریعے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر لینا، تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ تو اس طرح جو ہے آپ اس کاغذ کو کہیں بین میں بھی پھینک سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اب وہ حروف بھی باقی نہیں رہے، یہاں تک کہ وہ الف بھی باقی نہیں ہے، با بھی باقی نہیں، کوئی حرف بھی باقی نہیں، چجائے کہ ان حروف کا مجموعہ آیات کریمہ کی صورت میں مقدس آیتوں کی شکل میں موجود ہوں، ان کی وہ حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح ان کا کاغذات کو کہیں بھی پھینکنا پھر آسان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف مسجدوں کے باہر جو ہے مقدس اوراق کو پھینکنے کے لیے، ڈالنے کے لیے جگہیں مخصوص ہیں، بعض تنظیموں نے یہ کام کیا ہوا ہے، ان کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ بعض اسلامک سینٹرز اور مسجدوں میں معلومات کر لیجئے کہ جہاں پر مقدس اوراق کو ڈالنے اور ضائع کرنے کی ادب کے ساتھ جو ہے وہ موقع ہے، گنجائش ہے اور اس کی صورت رکھی گئی ہے، تو اس کو اختیار کیا جائے۔ یہ بھی اگر ممکن نہ ہو تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ دفن کر لے یا پھر پانی میں ڈال دے، پانی میں ڈال دے یا دفن کر لے، تو پہلی دو صورتیں آسان ہیں، ان پر عمل کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان مقدس اوراق کی تعظیم کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے، اللہم آمین۔ خیر، میں وتر کی تعداد رکعات کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ مختلف روایتیں وارد ہوئی ہیں، 1 سے لے کر 17 تک کی روایتیں ملتی ہیں، 13 تک کے الفاظ اور حوالے تو ہمارے پاس موجود ہیں، اور حضرت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں 17 تک کی روایات کا ذکر فرمایا ہے۔ تو حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق حدیث کی شرح، صحیح مسلم شریف کی شرح، جو فتح الملہم بشرح صحیح الامام مسلم کے نام سے مشہور ہے، اس کتاب میں انہوں نے ان 17 رکعات کی تطبیق اس طرح بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی وتر کو، ایتار کو صلاۃ اللیل کے عنوان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ کی ابتدا جو ہے وہ 2 خفیف رکعتوں سے ہوتی تھی، جو 2 رکعتیں تہجد کے مبادی میں سے ہوتی تھی، اس کے بعد 8 طویل رکعتیں آپ ادا فرماتے تھے، یہ آپ کے اصل صلاۃ تہجد کی رکعتیں ہوتی تھیں، پھر 3 رکعتیں وتر کی پڑھتے تھے، پھر 2 رکعت نفل بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے تھے جو وتر کے توابع میں سے ہیں۔ اس کے بعد طلوع فجر کے ساتھ ساتھ، یعنی صبح صادق جب شروع ہو جاتی تھی تو فجر کی 2 رکعتیں آپ ادا فرماتے تھے، سنت فجر۔ اس طرح کل 17 رکعتیں بنتی تھیں۔ حضرات صحابہ کرام نے جس وقت ان رکعتوں کو بیان کرنا چاہا تو انہوں نے کہہ دیا کہ اوتر ب17 رکعہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو بے جوڑ بنایا، یعنی یہاں ایتار اوترا کا جو لفظ آیا ہے تو پوری صلاۃ اللیل کے بارے میں، رات کی کل نمازوں کے بارے میں ایتار کا لفظ وارد ہوا ہے۔ تو ایتار کا لفظ احادیث طیبہ میں، حدیث میں پوری صلاۃ اللیل کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور نماز وتر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو کسی نے اوتر ب17 رکعہ، پھر بعض اوقات بعض نے سنت فجر کو خارج کر دیا، تو کسی راوی سے 15 رکعتوں کا ذکر آیا ہے، کسی سے 17 کا ذکر آیا ہے۔ تو 17 کا ذکر جنہوں نے کیا ہے تو وہ جو پوری تفصیل میں نے بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں 2 رکعتیں
جو ہلکی پھلکی پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد 8 تہجد کی پڑھتے تھے تو 10 ہو گئیں، پھر اس کے بعد 3 وتر کی پڑھتے تھے تو 13 ہو گئیں، اس کے بعد جو ہے وتر کے توابع میں سے 2 نفلیں پڑھتے تھے 15، پھر فجر کی 2 سنتیں پڑھتے تھے تو 17 ہو جاتی تھیں۔ تو ان 17 نمازوں کا ذکر، 17 رکعتوں کا ذکر ایک ساتھ کر دیا انہوں نے۔ تو بعض حضرات نے پھر فجر کی سنت کو خارج کر دیا، چھوڑ دیا، تو انہوں نے 15 کا ذکر فرمایا۔ تو اس طریقے سے میں اور بتاؤں گا کہ 13 کا ذکر کیوں کیا، 11 کا ذکر کیوں کیا، 8 کا ذکر، 9 کا ذکر کیوں کیا، اس کی تفصیل میں وقفے کے بعد بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ ہمارے ساتھ رکھیے، وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔